سورہ المائدہ کی آیت نمبر 65 آپ نے سماعت فرمائی۔ یہ ہمارا چھٹا سپارہ ہے، ایک صفحے کے بعد الحمدللہ علی ذالک کا ہمارے 6 سپارے مکمل ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، ایک ایک آیت کر کے ہم نے قرآن مجید برہان رشید کا بیشتر حصہ سمجھ لیا اور اس کو پڑھ لیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آل ایمان کے لیے کیا کیا تحفے رکھے ہوئے۔ ہر ایک شخص جب کوئی کامیابی کی سیڑھی حاصل کرتا ہے تو اسے کوئی ادارہ ہے تو اس کی طرف سے تحفہ مل جاتا ہے، یا اگر کسی بھی جگہ ہے وہاں پہ اسے تحائف اور تحفے ملتے ہیں۔ لہٰذا آل ایمان کو یہاں بھیجا گیا ہے، کچھ کام کے لیے یہاں پہ بھیجا گیا ہے، کچھ عرصہ سطح کرنے کے بعد اس نے پلٹ کر اپنی منزل کی طرف جانا ہے۔ جب پلٹ کر اپنی منزل کی طرف کشاں کشاں جائے گا تو یہاں سے ملے گے گفٹ اور تحائف اور تحفے وہ ساتھ لے کے جائے گا۔ وہ گفٹ اور تحائف اور تحفے کیا ہے؟ وہ آپ کے اعمال ہے۔ جہاں پر دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جہاں پہ ہم وہ تحفے اور وہ گفٹ اکٹھے کر رہے ہیں، اب یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم وہ تحفے اور گفٹ کتنے حاصل کر سکتے ہیں اور کتنے وہ گفٹ اور تحفے یہاں سے لے کر کے وہاں جا سکتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم نے وہاں کی طرف اپنا رخ کرنا ہے یا وہاں کی طرف اپنا رحلت سفر باندھنا ہے، دنیا کے جتنے بھی ہمارے انتظامات ہیں اور انتظام ہیں وہ سب کے سب ہم نے یہیں چھوڑ کے جانے ہوں۔ ایون کہ ہمارے ذاتی جو کپڑے جو پہنے ہیں ہم نے، یہ بھی چھین کر وہ بھی کینچی کے ذریعے جو ہے وہ کاٹ کر کے ہمارے جسم سے جو ہے وہ اتار لیے جائیں گے۔ اب ہمارے ساتھ وہاں پہ جو جائیں گے وہ ہمارے گفٹ اور تحفے ہوں گے۔ انہی کا ذکر قرآن مجید نے اس آیت کریمہ میں کیا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اگرچہ کہ ایمان لے آنے میں اہل کتاب ہی بے شک ایمان لے آئیں، وہ لوگ جو یہود و نصارہ ہیں وہ بھی اگر ایمان کی دولت کے ساتھ متصف ہو جاتے ہیں، ہوگا کیا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، جب یہ ایمان کے یعنی کہ متصف ہو جائیں گے، یہ ایمان کا گفٹ جب وہ حاصل کر لیں گے تو وَاتَّقَوْا، تو پھر وہ گفٹ ملنے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین کا ڈر ان کے دل و دماغ میں راسخ ہوگا۔ جب ایمان لے آئیں گے، یہ ایک بہت بڑا گفٹ ہے، ان کو مل جائے گا۔ وہ گفٹ لینے کے بعد ان کے دل میں تقوی جو ہے وہ پیوست ہو جائے گا۔ جب تقوی کی دولت انہیں مل جائے گی تو ہوگا کیا کہ لَکَفَّرْنَا، اب قرآن مجید کا مزاج دیکھیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انہیں ایمان کا گفٹ مل جاتا ہے، ایمان کا تحفہ مل جاتا ہے، وہ تحفہ ملنے کے بعد اب ان کے دلوں میں صرف اور صرف اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی باقی رہتا ہے۔ اب ان کے دلوں سے تمام قسم کے ڈر ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے دلوں سے اور کوئی چاہت نہیں ہوتی، بس ایک ہی چاہت ہوتی ہے، وہ مولا کی چاہت ہوتی ہے کہ مولا ہمیں مل جائے۔ ایک ہی چاہت ہوتی ہے کہ رب سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ ایک ہی چاہت یہ ہوتی ہے کہ رب ہمیں اپنا بنا لے۔ جب یہ ساری چاہتیں اکٹھی بن جاتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ لَکَفَّرْنَا، اللہ فرماتا ہے ہم مٹا دیں گے۔ کفارہ کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا۔ ہم اس کے تمام سابقہ جتنے بھی اس کے گناہ تھے اس کو ہم ایکم احسن عملا میں جو ہے متغیر کر دیں گے، بدل دیں گے۔ اب اعمال جو ہیں وہ تو دو طرح کے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ ایک ہے اعمال سیئہ اور ایک ہے اعمال حسنہ۔ اب کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی برتن میں آپ صاف پانی بھی رکھیں اور جو ہے وہ گندا پانی بھی ہو۔ برتن ایک ہوگا، اس میں ایک ہی طرح کا جو ہے وہ پانی ڈالا جائے گا، یا دودھ ہے یا پانی۔ اگر اس برتن میں اگر آپ اور کچھ ایسی ملا دیتے ہیں وہ پھر کسی بھی استعمال کے نہیں ہوتا۔ لہٰذا انسان کے اللہ رب العالمین نے باڈی میں دل رکھا ہے، اب اس میں صرف اور صرف چاہت اگر ہوگی تو وہ مولا کی ہوگی۔ اب دنیا کی ساری چاہتوں کو ہم نے متروک کرنا ہوگا، ترک کرنا ہوگا۔ صرف ہمارے دل کے اندر رب کا تقوی جب آ جائے گا، رب کا ڈر اور خوف ہو جائے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ لَکَفَّرْنَا، ہم مٹائیں گے، ہم معاف کریں گے۔ اب کوئی دنیا کا کوئی شخص کہہ دے، کوئی کسی ادارے کا سربراہ کہہ دے، کوئی گھر کا سربراہ کہہ دے اگر تم یہ کام کرو گے تو میں تمہاری ساری غلطیاں جو تم کر رہے تھے یہ کرو گے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور تمہیں میں معافی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ وہ شخص اتنا خوش ہوگا
کہ اب ادارے کا ایک سربراہ ہے یا گھر کا سربراہ ہے یا کوئی بھی بڑا مجھے یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ تم پچھلے تمام کاموں پہ نادم ہو جاؤ، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عہد کرو، تو میں تمہاری تمام چیزوں کو معاف کر دیتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں، جب تمہارے دل میں تقویٰ آ جائے گا، جب تمہارے دل میں طہارت آ جائے گی، جب تمہارے دلوں میں ایمان کا زیور آ جائے گا، تو لکفرنا، ہم مٹا دیں گے، ہم ختم کر دیں گے تمہارے ساتھ کا زندگی کی تمام جو ہے کیا ہے، عنہم سیئاتہم، تمام غلطیاں و کوتاہیاں ہم معاف کر دیں گے۔ سیئاتہم کہتے ہیں دل کو سیاہ ہو جانا۔ جب کوئی انسان کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، اب تھوڑا سا پھر وہ اس کام کی طرف بڑھتا ہے تو وہ نقطہ تھوڑا اور بڑا کر دیا جاتا ہے، پھر وہ جوں جوں اس میں آگے جو ہے وہ اس کام کے اندر بڑھتا رہتا ہے، اس کا نقطہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتے 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 بالآخر وہ وقت آتا ہے کہ اس کے دل جو ہے وہ سارے کا سارا سیاہ بن جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں جب جو دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ سنگین ہوتے ہیں، سنگ دل ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کسی قسم کا بھی رحم نہیں پایا جاتا۔ ان کے دلوں کا سنگ دلی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے دل آہستہ آہستہ سنگ دل ہوتے 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 اتنے سنگ دل ہو جاتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر رحم نام کی چیز ہی نہیں ہوتی۔ جو بھی مرضی ہو جائے وہ اپنی بات کے اوپر ہی اکڑے ہوئے ہیں، جو بھی معاملات بن جائیں ان کی ایک ہی ضد ہوتی ہے۔ لہذا فرمایا کہ لوگوں، جب تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی دولت آ جاتی ہے، جب تمہارے دلوں میں تقوی و طہارت آ جاتا ہے، ایمان اور تقوی و طہارت کا نور اتنا ہوتا ہے کہ لکفرنا عنہم سیئاتہم، ہم تمہارے سارے گناہوں کو لکفرنا مٹا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تمہارے لیے جو گفٹ اور تحفہ ہم تمہیں دیتے ہیں، وہ گفٹ اور تحفہ کیا ہے کہ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، ہم تمہیں داخل کریں گے۔ یہ سارے اعلان کوئی دنیا کا شخص نہیں کر رہا، یہ سارے اعلان کسی ادارے کا سربراہ نہیں کر رہا، یہ سارے اعلان گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان، یہ سارے اعلانات کہ تمہیں ایمان کا جو ہے وہ زیور دینے والے، تمہیں تقوی و طہارت کی دولت دینے والے، یہ سارے کے سارے اعلان اللہ خود کر رہا ہے۔ لَكَفَّرْنَا، ہم مٹائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُمْ، ہم داخل کریں گے ایسے شخص کو جنات النعیم، جنات میں، یعنی کہ جنت کہتے ہیں باغات کو۔ قرآن مجید میں آپ یہ ذکر پڑھتے رہتے ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، یہ اکثر یہ ذکر آتا رہتا ہے۔ ہر رکوع کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین جنت میں جہاں پہ ہم نے جانا ہے، جہاں پہ رہنا ہے، اب جنت کی بھی قسمیں ہیں، جنت الفردوس بھی ایک جگہ کا نام ہے، پھر وہاں پہ بھی بڑے بڑے ان ایمان والوں کی کیٹیگریاں ہوں گی، اس کے دروازے ہوں گے، یہ سارا کچھ گفٹ دیا جائے گا، ایسے لوگوں کو دیا جائے گا جن کے دلوں میں ایمان کا تقویٰ ہے، ایسے لوگوں کو دیا جائے گا جن کے دل ہر وقت، جن کے دل کی دھڑکن ہر وقت مولا کی طرف جو ہے وہ گامزن رہتی ہے۔ یہ سارے گفٹ اور یہ سارے تحفے خاص اور خاص کس کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے۔ یہ سارے گفٹ اور سارے تحفے اور تحائف کس کے لیے ہیں؟ جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ و طہارت آ جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے دلوں میں تقویٰ آ جائے، طہارت آ جائے، تو سب سے اولین چیز یہ ہے کہ لکفرنا، ہم مٹا دیتے ہیں تمہارے گناہوں کو، اور ہم تمہیں داخل کریں گے کہاں؟ جنات النعیم، جنات النعیم میں۔ اب قرآن مجید کا مزاج آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن مجید گفٹ اور تحائف اور تحفے ایسے لوگوں کے لیے دے رہا ہے جو ایمان پر گامزن ہونے والے ہیں، جو ایمان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے والے ہیں، جو ایمان کے ساتھ اپنے تعلق کو متصف کرنے والے ہیں۔ جب یہ ہمارا تعلق بڑھتا رہے گا، یہ تعلق کہاں سے بڑھے گا؟ یہ تعلق قرآن سے بڑھے گا۔ یہ تعلق کہاں سے بڑھے گا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ہمیں یہ سب کو متعارف کرایا۔ ایمان کیا ہے ہمیں تو کوئی معلوم نہ تھا، قرآن کیا ہے ہم نہیں جانتے تھے۔ یہ ساری چیزوں کا تعارف اور متعارف کرنے والی ذات کا نام کیا ہے جی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم۔ لہٰذا ایمان نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی چاہت کا نام ہے، ایمان نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی اور حدیث صحیح میں فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہ شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ تمام چیزوں سے بڑھ کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے محبت نہیں کرتا، تو وہ مومن نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں تمام چیزوں کی چاہت سے پہلے، سب سے پہلے اولین جو ترجیح دینی ہے وہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات ہے۔ اس ذات کا تعلق جب ہم اس ذات کے تعلق کے ساتھ متعلق ہو جائیں گے تو اس ذات کے توسل کے ساتھ رب ذوالجلال ہمارے گناہ بھی معاف کرے گا، اور ہمارے دلوں کا جو نور ہے وہ بھی جو ہے اس میں تیزی آئے گی، اور ہمارا دل جو ہے وہ جگمگا جائے گا۔ دعائے خالق عز و جل ہمیں قرآن فہم عطا فرمائے، اور قرآن مجید برہان رشید کے عین مطابق ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔